عالم اسلام میں سے عالم عرب ان کے شکنجے میں جا چکا، کیوں بنا کر کھڑے ہوئے ہیں اسرائیل کو ماننے کے لیے اور سر تسلیم خم کرنے کے لیے؟ بہرحال نوٹ کر لیجئے، عالم عرب جا چکا۔ کوئی دن کی بات ہے، میں سنسنی پیدا نہیں کرنا چاہتا، لیکن حالات اور واقعات سے نگاہیں بند کرنا بھی کوئی دانش مندی کی بات نہیں ہے۔ یہ ایودھیا کی مسجد شہید کی گئی، ابھی یہ ایک بہت بڑا مزار جو ہے شہید کیا گیا، اور اس کے ساتھ کئی مسجدیں شہید کی گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کی نفس دیکھی جا رہی ہے کہ کوئی غیرت اور حمیت نام کی کوئی شے باقی ہے؟ جیسے علامہ اقبال نے وہ نظم لکھی تھی، عبد القادر روہیلا بڑا ظالم جفاجو کینہ پرور تھا، لیکن یہ کہ اس نے جو ایک ٹیسٹ لیا تھا کہ وہ جو عورتیں ہیں تیموری خاندان کی، ان میں کوئی رمق رہ گئی ہے؟ معلوم ہوا کہ نہیں، کہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، ختم، غیرت نکل گئی۔ اسی طرح ایودھیا کی مسجد، اب چرار شریف، اور یہ کوئی دن کی بات ہے کہ اب مسجد اقصیٰ کا نمبر آیا کہ آیا، اس کے لیے پوری تیاریاں ہو چکی ہیں۔ یروشلم کا مشرقی حصہ خالی کرایا جا چکا ہے، اس کے اندر اب پورا تسلط یہودی کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اب کہ یاسر عرفات صاحب نے بھی کچھ نہ کچھ جو ہے احتجاج کی بات کی ہے، حالانکہ اب تک ہر بات مان کر منقار زیر پر تھا، لیکن یہ کہ ایک وقت آتا ہے آخر کار اسے بھی کچھ بولنا پڑ گیا ہے۔ لیکن یہودی اب پیچھے قدم ہٹانے والا نہیں ہے۔ ان کا تھرڈ ٹیمپل، تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی تعمیر ہونا ہے۔ نوٹ کر لیجئے، ان کے لیے وہ وہی کچھ ہے جو ہمارے لیے کعبہ ہے، ان کے لیے ہیکل سلیمانی بالکل وہی حیثیت رکھتا ہے جو ہمارے لیے کعبہ۔ وہ ہیکل سلیمانی ایک مرتبہ پہلے نبوکڈنضر کے ہاتھوں مسمار ہوا، پھر سن 70 عیسوی میں ٹائٹس کے ہاتھوں مسمار ہوا، سن 70 کے بعد آج 1995 میں کتنے برس ہو گئے؟ پورے 1925 برس ہو گئے کہ ان کا کعبہ زمین بوس پڑا ہوا ہے۔ اب تک تو ان کا بس نہیں تھا، اب تو بس ہے کہ نہیں؟ اب ان کی حکومت ہے کہ نہیں؟ اب شاہ حسن ہو چاہے شاہ حسین، ان کے نوکر اور چاکر ہیں یا نہیں؟ اب انہیں ڈر کس کا ہے؟ لہذا کوئی دن کی بات ہے، مسجد اقصیٰ شہید ہوگی اور ٹیمپل کی تعمیر شروع ہوگی۔ یہ تو بہرحال ایک نقشہ ہے۔ اگلا نقشہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک دوسری تصویر ہے۔ یہ تصویر ہے زمینی، ایک تصویر ہے آسمانی۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ انہوں نے اپنی سی تدبیریں کی، اللہ نے اپنی تدبیر کی، اور ظاہر بات ہے اللہ کی تدبیر سے بہتر تدبیر کس کی ہوگی؟ چنانچہ یہودیوں کی سازشیں اس وقت بھی ناکام ہوئی تھی یا نہیں؟ ظاہر بات ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ لہذا یہ آیتیں دونوں اعلان کر رہی ہیں کہ یہودیوں کی سازشیں بالآخر ناکام ہوں گی اور دین حق کا بول بالا ہو کر رہے گا۔ یہ تو ان آیتوں سے ظاہر ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ نے تو بھیجا ہی ہے اپنے رسول کو اس فیصلے کے ساتھ اور یہ ذمہ داری اور مشن دے کر کہ جو دین حق آپ کو دے کر بھیجا جا رہا ہے اسے غالب کیجئے، نافذ کیجئے، قائم کیجئے۔ اس مشن کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے ببانگ دول وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ تو جان لیجئے کہ یہ مقصد بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بتمام و کمال اس وقت پورا ہوگا جب کل عالم انسانیت پر، کل روح ارضی پر اللہ کا دین اسی طرح غالب ہو جائے گا جس طرح کہ محمد رسول اللہ والذین معہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کے ہاتھوں سے، ان کے ایثار سے، ان کی قربانیوں سے، جن کا نقشہ آپ کے سامنے مولانا کھینچ چکے ہیں،
ان کی احسان، ان کی قربانیاں، ان کی محنت، ان کی جفاکشی، ان کی سرفروشی، ان کے جان تن من دھن لگا دینے کے نتیجے میں جیسے اس وقت غالب ہوا تھا، کل روئے ارضی پر غالب ہوگا، تب کہیں جا کر مقصد بعثت محمدی مکمل ہوگا۔ یہی وجہ ہے اقبال نے کہا تھا وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ لیکن ساتھ ہی خوشخبری بھی دی تھی، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، آئے گا وہ دور، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، لازماً آ کر رہے گا۔